شہر کی آخری حدود جہاں دیہات کی کچی پگڈنڈیوں سے بغل گیر ہوتی تھی، وہاں کی فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی رچی رہتی تھی۔ یہ نیم شہری بستی، جس کے ایک طرف پکے مکانات کی بلند دیواریں تھیں اور دوسری جانب لہلہاتے کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ، شاذیب کی کل کائنات تھی۔ شاذیب ایک ایسا حساس اور خوددار نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں خوابوں کی ایک پوری بستی آباد تھی، مگر ان خوابوں کی قیمت چکانے کے لیے اس کے پاس زر و جواہر نہیں تھے۔ وہ شرافت اور سفید پوشی کا وہ نمونہ تھا جو اپنی محنت سے رزق حلال کماتا تھا، مگر اس کے دل کے نہا خانے میں زریاب کی محبت کا ایک ایسا دیا جل رہا تھا جس کی لو اسے ہمہ وقت بے قرار رکھتی تھی۔ زریاب اس علاقے کے سب سے متمحل اور بااثر خاندان کی چشم و چراغ تھی، جس کی حویلی کے دروازے شاذیب جیسے عام انسانوں کے لیے ہمیشہ مقفل رہتے تھے۔ ان دونوں کی محبت کسی داستانوی سحر سے کم نہ تھی۔ زریاب کی شخصیت میں وہ رعنائی اور وقار تھا جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے، مگر اس نے اپنی تمام تر توجہ اور والہانہ چاہت شاذیب جیسے سادہ دل انسان کے نام کر دی تھی۔ وہ اکثر شام کے دھندلکے میں پرانے برگد کے اس قدیم درخت تلے ملتے تھے جہاں وقت کی رفتار تھمتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ شاذیب کے کھردرے مگر سچے ہاتھوں میں جب زریاب کا نرم ہاتھ آتا تو اسے لگتا جیسے دنیا کی تمام نعمتیں اس کی مٹھی میں سمٹ آئی ہیں۔ شاذیب اکثر لرزتی آواز میں کہتا، زریاب، تمہارے باپ کی حویلی کی اونچائی میری ہمت پست کر دیتی ہے۔ میں ایک مفلس انسان ہوں جس کی وراثت میں صرف یہ چند ٹوٹے ہوئے اوزار اور تمہاری یادیں ہیں۔ کیا یہ معاشرہ ہمیں کبھی ایک ہونے دے گا؟ زریاب اس کی آنکھوں میں جھانکتی اور بڑی ہمت سے کہتی، شاہ، محبت زمینوں اور جائیدادوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو روح کا رزق ہے۔ مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ جب زریاب کے کٹر اور انا پرست خاندان کو اس خاموش تعلق کی خبر ہوئی تو جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ زریاب کے والد، جن کے نزدیک عزت صرف دولت اور نسب میں تھی، انہوں نے شاذیب کی غربت کو اس کا سب سے بڑا گناہ قرار دے دیا۔ حویلی کے در و دیوار نے زریاب پر پہرے بٹھا دیے اور اسے ایک تاریک کمرے میں محصور کر دیا گیا۔ شاذیب کو سرعام ذلیل کیا گیا، اسے اس کی اوقات یاد دلائی گئی اور یہ باور کرایا گیا کہ ایک پیاسے کو سمندر سے سودا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر بستی کے دروازے بند کر دیے گئے اور اسے دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے دوبارہ حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ شاذیب کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کئی دن تک ان راستوں پر بھٹکتا رہا جہاں کبھی زریاب کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ اس نے آخری بار زریاب سے ملنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر اس شخص کی منت سماجت کی جو اس کا پیغام حویلی کے اندر پہنچا سکتا تھا، مگر نا امیدی اس کا مقدر بنی۔ اسے بتایا گیا کہ زریاب نے اپنی رضامندی دے دی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زریاب کو کس طرح ذہنی اذیت دے کر خاموش کرایا گیا تھا۔ جدائی کی وہ رات شاذیب کی زندگی کا سیاہ ترین باب تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے۔ محبت کا وہ جنون جو اسے جینے کی امنگ دیتا تھا اب ایک گہرے کرب میں بدل گیا تھا۔ جب فجر کی پہلی کرن نے آسمان کو چھوا، شاذیب نے اپنی پھٹی پرانی چادر کندھے پر ڈالی اور اپنی بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے قدموں میں اب کوئی منزل نہیں تھی، بس ایک نہ ختم ہونے والا سفر تھا جو اسے فنا کی وادیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا نور بجھ چکا تھا اور دل ایک ایسے قبرستان کی مانند ہو گیا تھا جہاں صرف ادھوری حسرتوں کے قطبے نصب تھے۔ شاذیب کے بستی چھوڑنے کے بعد زریاب کی دنیا ایک ایسے حبس زدہ کمرے میں تبدیل ہو گئی تھی جہاں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ حویلی کی بلند و بالا دیواریں اسے قید خانے کی سلاخیں محسوس ہوتی تھیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ شاذیب خاموشی سے شہر چھوڑ کر جا چکا ہے اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ زریاب کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا، مگر حالات کی سنگینی اور اپنوں کی بے حسی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے والد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کی شادی ایک دور کے امیر قبیر رشتہ دار ارسلان سے طے کر دی تھی۔ ارسلان ایک وجیحہ اور سلجھا ہوا انسان تھا جس کا تعلق ایک بڑے کاروباری گھرانے سے تھا، مگر زریاب کے لیے وہ محض ایک اجنبی تھا جو اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی میں شامل کیا جا رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگی روشنیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں اور رشتہ داروں کا ہجوم قہقہے لگا رہا تھا، مگر اس تمام چہل پہل کے بیچ زریاب ایک زندہ لاش بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ اسے اپنے خون جیسا سرخ محسوس ہوتا تھا۔ وہ رہ کر اس پرانے برگد کے درخت کو یاد کرتی جہاں اس نے شاذیب کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔
उसे रह रह कर ये ख्याल आता कि क्या शाहजेब वाकई उसे इतनी आसानी से भुला सकता है। क्या गुर्बत इतनी बड़ी दीवार थी कि उसने बरसों की रफाकत को एक पल में मिटा दिया। इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, बस एक खामोशी थी जो उसके गिर्द घेरा डाले हुए थी। दूसरी तरफ शाहजेब एक ऐसी मंजिल की जानिब रवा दवा था जिसका कोई सिरा नहीं था। वो कई दिन और रातें मुसलसल चलता रहा, यहाँ तक कि उसके पैरों में छाले पड़ गए और लिबास धूल से अट गया। उसके जहन में सिर्फ जरियाब का वो आखिरी अक्स था जब वो उसे हवेली की खिड़की से देखता था। वो जितना उस याद से दूर भागने की कोशिश करता, ये याद उतनी ही शिद्दत से उसके सीने में नेज़े की तरह चुभती। उसने तहैया कर लिया था कि वो अब कभी किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि इस मुआशरे में मोहब्बत सिर्फ उनका हक है जिनकी जेबें भरी होती हैं। उसके अंदर एक अजीब सी बेजारी पैदा हो रही थी, ऐसी बेजारी जो इंसान को दुनिया और माफिया से बेगाना कर देती है। निकाह की रात जब काजी ने जरियाब से उसकी रजामंदी पूछी तो उसके हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। उसने एक बार अपने बाप की तरफ देखा, जिनकी आंखों में खानदानी वकार की झूठी चमक थी, और फिर अपनी किस्मत पर मोहर लगाते हुए बहुत दबी आवाज में कबूल है कह दिया। इस एक जुमले ने उसके और शाहजेब के दरमियान अबदी जुदाई की लकीर खींच दी। अरसलान ने उसे अपनी शरीके हयात के तौर पर खुशामदीद कहा, मगर जरियाब का बिल अब भी उस कच्ची पगडंडी पर भटक रहा था जहां उसका अधूरा ख्वाब दफन हो चुका था। शाहजीब की हिजरत और जरियाब की ये बज़ाहिर पुर आसाइश कैद दोनों के लिए एक ऐसे इम्तिहान का आगाज था जिसकी इंतहा किसी को मालूम ना थी। शाहजीब अब एक मुसाफिर था, एक ऐसा मुसाफिर जिसने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, और अब वो सूफियाना रंग की उस पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था जहां दर्द ही दवा बन जाता है। रुखसती के बाद जरियाब एक नए शहर और एक नए घर की जीनत बन चुकी थी, जहां आसाइशों की कोई कमी न थी। अरसलान का घर क्या था? संगे मरमर से तराशा हुआ एक महल था, जहां खादिमों की फौज जफर मौज हर वक्त ताईद के लिए तैयार रहती। अरसलान अपनी फितरत में एक निहायत शफीक, साबिर और मोहब्बत करने वाला इंसान साबित हुआ। उसने जरियाब की खामोशी को उसकी हया समझा और उसकी उदासी को नए माहौल का असर जाना। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि जरियाब को खुश रख सके, उसे कीमती तहाइफ देता, सैर व तफरी पर ले जाता और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। जरियाब भी एक मशरकी औरत की तरह अपने फ़र्ज से वाकिफ़ थी। उसने अरसलान को एक बेहतरीन शरीक हयात के तौर पर कबूल करने की भरपूर कोशिश की, मगर इंसानी दिल कोई ऐसी शय नहीं जिसे ज़बरदस्ती किसी दूसरे रुख पर मोला जा सके। वो मुस्कुराती थी, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा कर्ब छुपा होता था, जो सिर्फ तन्हाई में उसकी आंखों से नमक बनकर बहता था। दूसरी जानिब शाहजीब की हालत किसी मजजूब जैसी होती जा रही थी। वो शहर शहर, बस्ती बस्ती खाक छानता रहा। उसके दिल में अब ना तो किसी से मिलने की तड़प बाकी थी और ना ही किसी मंजिल की जुस्तजू। भूख और प्यास से बेनियाज वो बस चलता रहता। रास्ते में मिलने वाले लोग उसे देखकर हमदर्दी से सर हिलाते, कोई उसे दीवाना कहता तो कोई फकीर। एक रात जब वो एक दूर दराज कस्बे के पुराने रेलवे स्टेशन पर बैठा था, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की तमाम चीखें दम तोड़ गई हैं। अब उसे जरियाब के ना मिलने का गुस्सा था और ना ही उसके घर वालों से कोई गिला। उसे तो अब अपनी हस्ती से भी कोई सरोकार नहीं रहा था। उसकी नजरें आसमान के सितारों पर जमी थीं और वो सोच रहा था कि क्या इंसान की जिंदगी इतनी ही बेमाया है कि एक समाजी दीवार उसके तमाम जज्बों को राख कर दे। जरियाब की जिंदगी में वक्त गुजरने के साथ साथ सुकून तो आ गया था, मगर वो सुकून कब्रिस्तान जैसी खामोशी का था। अरसलान अक्सर उससे पूछता, जरियाब, तुम्हारी आंखों में जो ये खला है, इसे मैं कैसे भर सकता हूँ? जरियाब बस एक फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, कुछ नहीं अरसलान, बस जरा घर की याद आती है। वो कभी शाहजेब का नाम अपनी जबान पर ना लाती, मगर जब भी बारिश होती या हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू रचती, उसे वो कच्चा आंगन और बरगद की छांव याद आ जाती। उसे वो लम्हा याद आता जब शाहजेब ने कहा था कि ये फासले कभी नहीं मिटेंगे। अब वो फासले हकीकत बनकर उसके सामने खड़े थे। वो अपनी शौहर की ममनून थी कि उसने उसे इज्जत और मोहब्बत दी, मगर वो मोहब्बत जो रूह की गहराइयों में जड़ें पकड़ चुकी थी, उसे उखाड़ना उसके बस में ना था। शाहजेब भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक कदीम मज़ार की बुलंद फसीलें नजर आ रही थीं। ये एक ऐसा मुकाम था जहां दुनिया का शोर खत्म हो जाता था और सिर्फ धमाल की गूंज सुनाई देती थी। उसने मज़ार की सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके थके हुए वजूद को कोई सहारा मिल गया हो। वहां बैठे हुए दरवेशों की नज़रें जब उस पर पड़ीं तो उन्हें उस नौजवान के माथे पर तड़प के बजाय एक गहरी चुप दिखाई दी।
शाहजेब में मजार के एक कोने में अपनी चादर बिछाई और वहीं बैठ गया। उसे अब कहीं और नहीं जाना था। उसे महसूस हो रहा था कि जिस सच्ची मोहब्बत की तलाश में वो दरबदर हुआ था, शायद उसका सिरा इस मजार की चौखट से मिलता है। ये उसके सूफियाना सफ़र का पहला बाकायदा पड़ाव था, जहाँ उसे अपनी अना और अपनी ज़ात को फना करना था। शाहजेब ने जिस मज़ार पर डेरा डाला था, वो एक ऐसे दरवेश का आस्ताना था जिसकी दास्ताने इश्क सदियों से लोगों के सीनों में महफूज थी। मज़ार की बुलंद फसीलें, नीली टाइलों का काम और फ़ज़ा में रची बसे संदल और लोबान की खुशबू ने शाहजेब के हवास पर एक अजीब सा सहर तारी कर दिया था। यहाँ का माहौल उसकी साबिका ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ ना तो दौलत की नुमाइश थी और ना ही हस्ब व नसब का गुरूर। यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी शनाख्त मिटा कर आता था। शाहजेब ने मज़ार के सहन में लगे कदीम पीपल के दरख्त के नीचे अपनी जगह बना ली। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उस शोर को सुनने की कोशिश करने लगा जो उसके अंदर बरपा था। शुरू के चंद दिन बहुत कठिन थे। उसे बार बार ज़रियाब का चेहरा याद आता। उसे वो तल्ख जुमले सुनाई देते जो ज़रियाब के बाप ने कहे थे, और उसे अपनी मुफलिसी पर रोना आता। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मज़ार की खामोशी उसके अंदर सरायत करने लगी। मज़ार के बूढ़े मुजाविर, जिन्हें सब बाबा साईं कहते थे, एक दिन शाहजेब के पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसके शकस्ता हाल वजूद और आंखों में जमी मुंजमिद उदासी को देखा और शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, यहाँ वो आते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, या वो जिन्हें अल्लाह खुद चुन लेता है। तुम्हारी तड़प बताती है कि तुम किसी मजाजी इश्क की आग में जल कर आए हो, मगर याद रखना, ये आग जब तक तुम्हें राख नहीं करेगी, तब तक तुम्हारे अंदर का सोना कुंदन नहीं बनेगा। शाहजेब ने सर उठाकर बाबा साईं को देखा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने पहली बार अपना बोझ किसी के सामने हल्का किया और अपनी अधूरी मोहब्बत की दास्तान सुना दी। बाबा साईं मुस्कुराए और बोले, मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती शाहजेब। मोहब्बत तो बज़ाते खुद एक मुकम्मल सफ़र है। तुम जिसे अपनी महरूमी समझ रहे हो, शायद वही तुम्हारी मेराज हो। तुमने एक इंसान से मोहब्बत की, उसने तुम्हें छोड़ दिया। अब उस मोहब्बत को उसकी तरफ मोड़ दो जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। इन अल्फाज ने शाहजेब के अंदर एक नया दरीचा खोल दिया। उसने फैसला किया कि वो अब मज़ार की खिदमत करेगा। उसने झाड़ू उठाई और मज़ार के सहन की सफाई शुरू कर दी। वो ज़ायरीन के लिए पानी भरता, लंगर तकसीम करता और रात गए तक मज़ार के गोशे में बैठकर ज़िक्र इलाही में गुम रहता। उसका वो रंगरूप जो कभी बस्ती के लड़कियों के लिए बाइसे कशिश था, अब मिट्टी और धूल में अटा चुका था। मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर आने लगा था जो दुनियावी खूबसूरती से मावरा था। इधर ज़रियाब की ज़िंदगी एक मशीनी अंदाज में गुजर रही थी। अरसलान ने उसे दुनिया की हर खुशी लाकर दे दी थी। उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी की पैदाइश भी हुई, जिसका नाम ज़रियाब ने दुआ रखा। दुआ के आने से ज़रियाब की ज़िंदगी में रौनक तो आई, मगर वो अपनी तन्हाई के लम्हात में अक्सर सोचती कि शाहजेब कहाँ होगा। क्या वो अब भी उसे याद करता होगा, या वक्त की गर्द ने उसका नाम मिटा दिया होगा। उसे अक्सर ख्वाब में वो कच्चा रास्ता नजर आता जहाँ शाहजेब उसे अलविदा कह रहा था। वो अपने शौहर के सामने एक मिसाली बीवी थी, मगर उसके दिल के किसी नेहा खाने में अब भी एक शमा जल रही थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। उसे खबर नहीं थी कि जिस शाहजेब को वो याद कर रही थी, वो अब शाहजेब नहीं रहा था, बल्कि वो इश्क की उन मंजिलों पर कदम रख चुका था जहाँ पहुंचकर इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। शाहजेब अब मज़ार का एक ऐसा मुजाविर बन चुका था जिसकी दुआ में तासीर और जिसकी खामोशी में हज़ारों सबक पिन्हा थे। उसने दुनियावी रिश्तों की कैद से खुद को आज़ाद कर लिया था, मगर ज़रियाब की याद अब भी एक मध्यम सी टेस बनकर कभी कभी उसके सीने में जागती थी, जिसे वो तस्बीह के दानों पर पिरोकर फना कर देता था। शाहजेब की ज़िंदगी अब एक ऐसे दायरे में सिमट चुकी थी जिसका मरकज़ व महवर मज़ार की चौखट थी। उसने अपने वजूद को खिदमत के सांचे में ढाल लिया था। सुबह सवेरे जब उफ़ुक़ पर सपीदाए सहर नमूदार होता, शाहजेब सबसे पहले उठकर मज़ार के सहन की खाक छानता। वो नंगे पांव फिरता। उसके पैरों के तलवे ज़मीन की सख्ती सहते सहते पत्थर के हो चुके थे, मगर उसका दिल मोम की तरह नरम होता जा रहा था। अब उसे भूख का एहसास होता था न प्यास का। लंगर में जो कुछ मिल जाता उसे नेमत समझकर खा लेता और बाकी वक्त ज़ायरीन की खिदमत में गुजार देता। लोग उसे शाहजी कहकर पुकारने लगे थे। उसकी खामोशी में एक ऐसी मिक़नातीसी कशिश थी कि दूर दूर से आने वाले गमज़दा लोग उसके पास बैठकर सुकून पाते थे।
وہ کسی کو نصیحت نہیں کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانک کر لوگ اپنے دکھوں کا مداوا پا لیتے۔ بابا سائی نے ایک شام اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ شاہ زیب، تم نے مٹی کو سونا بنانا سیکھ لیا ہے، تمہارے اندر سے میں کی بو ختم ہو رہی ہے اور ہو کی خوشبو آنے لگی ہے، مگر یاد رکھنا ابھی ایک امتحان باقی ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے ماضی کے آخری نقش کو بھی مٹا نہ دے۔ شاہ زیب خاموش رہا، اس کے لب نہیں ہلے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد کی جھلک نمایاں ہوئی۔ کیا وہ واقعی زریاب کو بھول چکا تھا؟ کیا وہ تمام زخم بھر چکے تھے جو اسے اس بستی کی پگڈنڈیوں پر ملے تھے؟ اسے محسوس ہوا کہ وہ جتنا بھی خود کو پھنا کر لے، زریاب کا نام ابھی بھی اس کی روح کے کسی کونے میں ایک باریک تحریر کی طرح کندہ ہے۔ وہ اس تحریر کو مٹانے کے لیے مزید ریاضت کرنے لگا۔ دوسری طرف زریاب کا گھرانہ اب شہر کے معزز ترین گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ارسلان نے اپنی محنت اور ذہانت سے کاروبار کو وسعت دی تھی اور وہ اب ایک کامیاب صنعت کار بن چکا تھا۔ زریاب کے پاس ریشم و کم خواب کے لباس تھے، بیش قیمت زیورات تھے اور ایک ایسا شوہر تھا جو اس کے اشارے ابرو پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کی بیٹی دعا اب چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی تھی اور اس کی معصومیت زریاب کے غموں پر مرہم کا کام کرتی تھی۔ مگر انسانی فطرت بھی کتنی عجیب ہے۔ زریاب کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی دنیا تمنا کرتی ہے، مگر اسے اکثر ایسا لگتا جیسے وہ ایک سنہرے پنجرے میں مقید ہے۔ وہ جب بھی اپنے محل نما گھر کے ٹیرس پر کھڑی ہوتی اور دور افق پر غروب ہوتے سورج کو دیکھتی، اسے شاہ زیب کی وہ بات یاد آتی کہ یہ دنیا بہت بے رحم ہے زریاب، یہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وقت کی دھول نے بہت سے چہروں کو دھندلا دیا تھا، مگر زریاب کے دل میں شاہ زیب کی یاد ایک مقدس امانت کی طرح محفوظ تھی۔ اس نے ارسلان کو اپنی زندگی میں مکمل جگہ دی تھی، وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عزت بھی، مگر وہ محبت جو جوانی کی پہلی دہلیز پر شاہ زیب کے نام ہوئی تھی، وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکی۔ وہ اکثر مزارات پر جانے کی خواہش ظاہر کرتی، اسے لگتا کہ شاید ان مقدس فضاؤں میں اسے اس کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ارسلان جو اپنی بیوی کی ہر خواہش کا احترام کرتا تھا، اسے مختلف درگاہوں پر لے جاتا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زریاب ان مزاروں پر کسی مردے کے لیے دعا کرنے نہیں، بلکہ ایک زندہ انسان کو تلاش کرنے جاتی ہے جو کہیں کھو گیا تھا۔ شاہ زیب اب ایک مجاور بن کر اسی تلاش کا مرکز بننے والا تھا، مگر ابھی ان کے درمیان برسوں کی مسافت اور خاموشی کا ایک طویل سمندر حائل تھا۔ وقت کسی بہتے ہوئے دریا کی مانند اپنی لہروں میں کتنے ہی موسم اور کتنی ہی یادیں بہا لے جاتا ہے۔ شاہ زیب کو اس درگاہ کی بستی میں آئے اب کئی برس بیت چکے تھے۔ اب وہ پہلے والا شاہ زیب نہیں رہا تھا جس کے چہرے پر جوانی کی شوخی اور آنکھوں میں دنیاوی خوابوں کی چمک تھی۔ اس کی داڑھی کے سیاہ بالوں میں چاندی کے تار جھانکنے لگے تھے اور اس کا قداور وجود ریاضت کی وجہ سے کچھ جھک سا گیا تھا۔ اس نے اب مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ صرف اتنا ہی بولتا جتنا کسی زائر کو راستہ بتانے یا لنگر بانٹنے کے لیے ضروری ہوتا۔ مزار کے گوشے میں اس کی ایک مخصوص جگہ بن چکی تھی، جہاں وہ گھنٹوں سر جھکائے تسبیح کے دانوں پر اپنی سانسیں پروتا رہتا۔ اسے اب اپنے ماضی کے زخموں سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ درد اب ایک میٹھی کسک بن کر اس کی روح کی غذا بن چکا تھا۔ اس مزار پر روزانہ ہزاروں لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے تھے، کوئی دولت مانگتا، کوئی شہرت اور کوئی اولاد۔ شاہ زیب ان سب کو دیکھتا اور دل ہی دل میں مسکراتا کہ انسان بھی کتنا نادان ہے، اس فانی دنیا کی چیزوں کے لیے اس چوکٹ پر آتا ہے جہاں سب کچھ لٹا کر ہی کچھ پایا جا سکتا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر اس کے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، شاہ جی، میں نے سنا ہے کہ یہاں کی مٹی میں شفا ہے، کیا میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا؟ شاہ زیب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بہت دھیما سا جواب دیا، بابا، بوجھ مٹی سے نہیں، انا چھوڑنے سے ہلکا ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم اپنا سمجھ کر رو رہے ہو وہ تمہاری تھی ہی نہیں۔ وہ مسافر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ شاہ زیب نے بغیر کچھ پوچھے اس کے اندر کی بے چینی کو بھانپ لیا تھا۔ ادھر زریاب کی دنیا بظاہر مکمل تھی، مگر اندر سے وہ ایک ایسی ویرانی کا شکار تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ ارسلان نے اسے وہ تمام خوشیاں دی جن کا وعدہ اس کے باپ نے کیا تھا، مگر وہ زریاب کے دل کے اس بند دروازے کو نہ کھول سکا جس کے پیچھے شاہ زیب کی یادیں قید تھیں۔ زریاب اب ایک سمجھدار خاتون بن چکی تھی۔ وہ اپنے گھر کے معاملات بڑی خوبی سے چلاتی، سماجی تقریبات میں شرکت کرتی اور اپنی بیٹی دعا کی تربیت پر پوری توجہ دیتی۔ ارسلان اکثر اسے دیکھ کر سوچتا کہ کیا زریاب واقعتاً خوش ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک ایسی نمی رہتی تھی جو مسکراہٹ کے باوجود دور نہیں ہوتی تھی۔
وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور رب سے اپنے گناہوں کی نہیں بلکہ اپنی اس ادھوری محبت کی معافی مانگتی جو اس کے ایمان کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک رات زریاب نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے ریگستان میں اکیلی کھڑی ہے اور دور کہیں سے ایک جانی پہچانی آوازوں سے پکار رہی ہے۔ وہ آواز شاہزیب کی تھی، مگر اس میں پہلے جیسی تڑپ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ اس آواز کے پیچھے بھاگتی رہی، مگر جتنا وہ آگے بڑھتی آواز اتنی ہی دور ہوتی جاتی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا تکیہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس دن کے بعد سے زریاب کے دل میں مزارات کی زیارت کا شوق اور بھی بڑھ گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے، جیسے کہیں دور کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس نے ارسلان سے ضد کی کہ اس بار وہ اسے کسی ایسی درگاہ پر لے جائے جہاں خاموشی کا راج ہو، جہاں وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ ارسلان جو اپنی بیوی کی اداسی کا علاج ڈھونڈنے میں مگن رہتا تھا، اسے ایک ایسی ہی مشہور درگاہ پر لے جانے کا وعدہ کر بیٹھا جس کا نام شاہزیب کے موجودہ ٹھکانے سے ملتا جلتا تھا۔ تقدیر اب اپنے مہرے اس طرح ترتیب دے رہی تھی کہ برسوں پہلے بچھڑنے والے راستے ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ شاہزیب کی ریاضت اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں وقت اور فاصلے اپنی اہمیت کھو دیتے تھے۔ مزار کے احاطے میں لگے نیم کے درخت کے سائے تلے وہ ایک پرانی چٹائی پر بیٹھا رہتا اور اس کے ہاتھ میں موجود آبنوس کی تسبیح کے دانے مسلسل گردش میں رہتے۔ اس کی آنکھیں اب اکثر بند رہتیں جیسے وہ باہر کے ہنگاموں سے بیزار ہو کر اپنے اندر کی دنیا میں جھانکنا چاہتا ہو۔ مزار پر آنے والے زائرین اسے ایک پہنچا ہوا درویش سمجھنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو صرف ایک گناہگار گردانتا تھا جس نے اپنی محبت کو قربان کر کے سکون کی تلاش کی تھی۔ بابا سائیں اکثر اسے دیکھ کر مسکراتے اور کہتے، شاہزیب، تم نے ہجر کی آگ کو نور میں بدل دیا ہے، مگر یاد رکھنا، صوفی وہی ہے جو لہروں کے بیچ رہ کر بھی دامن گیلا نہ ہونے دے۔ شاہزیب کے ذہن میں اب زریاب کا چہرہ کسی واضح تصویر کی طرح نہیں بلکہ ایک دھندلے سائے کی طرح ابھرتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آتا جب وہ غریب ہونے کے تانے سہتا تھا، مگر اب اسے ان تانوں پر غصہ نہیں آتا تھا بلکہ ان لوگوں پر ترس آتا تھا جو مٹی کی بنی ہوئی دیواروں کو حقیقت سمجھ بیٹھے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ دنیاوی عشق دراصل ایک زینہ ہے جو انسان کو حقیقی عشق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ وہ اکثر رات کے آخری پہر جب مزار پر ہو کا عالم ہوتا، بلند آواز میں کلام الہی پڑھتا اور اس کی آواز میں وہ سوز ہوتا کہ سننے والوں کے کلیجے منہ کو آتے۔ اسے اب کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا، نہ زریاب سے اور نہ اس کے سنگ دل باپ سے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ اس کی روح کی بالیدگی کے لیے ضروری تھا۔ دوسری طرف زریاب کا سفر اس مزار کی جانب شروع ہو چکا تھا جس کا تذکرہ اس نے ارسلان سے کیا تھا۔ ارسلان اپنی گاڑی میں زریاب اور اپنی بیٹی دعا کو لے کر اسی علاقے کی طرف روانہ ہوا جہاں شاہزیب برسوں سے مقیم تھا۔ راستے بھر زریاب خاموش رہی، اس کی نظریں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دوڑتے ہوئے مناظر پر جمی تھیں، مگر اس کا دل کسی انجانی دھڑکن سے لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے امتحان کی طرف جا رہی تھی۔ ارسلان نے کئی بار اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر زریاب کے مختصر جوابات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ دعا اپنی ماں کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی، بالکل بے خبر کہ اس کی ماں کے سینے میں کتنے طوفان مچل رہے ہیں۔ جیسے ہی گاڑی مزار کے قریب پہنچی، فضا میں موجود سندل کی مہک نے زریاب کے حواس کو جکڑ لیا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اس نے اپنے خوابوں میں محسوس کی تھی۔ مزار کے بلند مینار دور سے ہی نظر آنے لگے تھے اور زائرین کا ایک ہجوم وہاں موجود تھا۔ ارسلان نے گاڑی پارک کی اور زریاب کا ہاتھ تھام کر اسے مزار کی سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ زریاب کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سر جھکا کر مزار کے اندر قدم رکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر اسی نیم کے درخت کے نیچے وہ شخص بیٹھا ہے جس کی یاد نے اسے کبھی چین سے جینے نہیں دیا تھا۔ شاہزیب نے محسوس کیا کہ ہوا کے جھونکے میں ایک جانی پہچانی مہک شامل ہے۔ اس نے اپنی تسبیح روک دی اور آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، مگر سامنے لوگوں کا ہجوم تھا جس میں سے کسی ایک چہرے کو پہچاننا ناممکن تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تیز ہوئی اور پھر مزار کے سکون میں جذب ہو گئی۔ مزار کے اندرونی صحن میں قدم رکھتے ہی زریاب کو ایک ایسی ٹھنڈک کا احساس ہوا جو جسم سے زیادہ روح کو چھو رہی تھی۔
زائرین کی بھیڑ، عقیدت مندوں کے نعرے اور قوالی کی دھیمی تال فضا میں ایک عجیب سا ارتاش پیدا کر رہی تھی۔ ارسلان نے دعا کو اپنے کندھے سے لگا رکھا تھا اور وہ بڑی احتیاط سے زریاب کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ زریاب کا دل اس وقت اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس درگاہ کی ہر اینٹ اور ہر پتھر اس سے کوئی پرانی بات کر رہا ہو۔ اس نے مزار کی جالیوں کو چھوا تو اس کے پوروں میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں موند لی اور ایک لمبی دعا مانگی، مگر اس کی دعا میں الفاظ کم اور آنسو زیادہ تھے۔ اسے رہ رہ کر اس لڑکے کا خیال آ رہا تھا جس نے اس کی خاطر اپنا گھر بار، اپنی بستی اور اپنی پہچان سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا۔ شاذیب اسی لمحے مزار کے بیرونی احاطے میں موجود سندل کی لکڑی کے ایک پرانے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے لگے حوض کے پانی پر جمی تھیں، جہاں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھی۔ بابا سائی نے گزرتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ شاہ جی، آج فضا میں بڑی بے چینی ہے۔ کوئی مسافر اپنی منزل ڈھونڈتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے، جس کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ شاہ زیب نے سر جھکا کر بابا سائیں کی بات سنی اور ایک گہرا سانس لیا۔ بابا، یہاں آنے والا ہر شخص بوجھ ہی تو لے کر آتا ہے۔ کوئی اسے چوکھٹ پر چھوڑ جاتا ہے اور کوئی اسے گلے کا ہار بنا کر واپس لے جاتا ہے۔ شاہ زیب کی آواز میں اب وہ پہلے والا کھردرا پن نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک ایسی مٹھاس آ گئی تھی جو برسوں کی خاموشی اور ذکر کا نچوڑ تھی۔ زریاب جب مزار کے اندرونی حصے سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو اس کی نظریں بے ساختہ ان مجاوروں اور درویشوں کی طرف اٹھی جو مختلف گوشوں میں بیٹھے تھے۔ ارسلان نے ایک جگہ رک کر لنگر تقسیم کرنے والے سے بات کی، جبکہ زریاب تھوڑی دور جا کر ایک قدیم نیم کے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیا تلاش کر رہی ہے، مگر اس کی روح کسی جانی پہچانی خوشبو کے تعاقب میں تھی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو میلے کچیلے لباس میں ملبوس، سر پر نیلی چادر اوڑھے، تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس شخص کا چہرہ زریاب کی طرف نہیں تھا، مگر اس کی قامت اور اس کے بیٹھنے کا انداز زریاب کے حافظے میں محفوظ کسی پرانی تصویر سے ملتا جلتا تھا۔ زریاب کے قدم خود بخود اس سمت اٹھنے لگے۔ ارسلان نے اسے پکارا، زریاب، کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں نکلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ مگر زریاب نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ اس درویش کے قریب پہنچتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس سے محض چند گز کے فاصلے پر رہ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں دھندلاہٹ چھانے لگی تھی۔ اس نے ہمت جٹا کر اس شخص کو پکارنا چاہا، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ شاہزیب نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب آ کر رک گیا ہے، کوئی ایسا جس کا وجود اس کی خلوت میں مخل ہو رہا ہے۔ اس نے تسبیح روکی اور آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظریں سامنے کھڑی عورت پر پڑی، ایک لمحے کے لیے کائنات رک سی گئی۔ وہ زریاب تھی، ریشمی لباس میں ملبوس، مانگ میں سندور سجائے، مگر آنکھوں میں وہی پرانی پیاس لیے کھڑی تھی۔ شاہزیب نے اسے پہچان لیا، مگر اس کے چہرے پر نہ تو حیرت آئی اور نہ ہی دکھ، بلکہ ایک گہری صوفیانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جس نے زریاب کے دل کو پاش پاش کر دیا۔ مزار کے پرشور ماحول میں اچانک ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی تھی۔ زریاب کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ تھا جس کی تلاش میں اس نے اپنی جوانی کی تمام رعنائیاں گم کر دی تھی۔ شاہ زیب، جو کبھی بستی کا ایک خوبرو اور جفاکش نوجوان تھا، اب ایک ایسا درویش بن چکا تھا جس کے چہرے پر دنیاوی رنج و ملال کی کوئی لکیر باقی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی جو جدائی کی راتوں میں زریاب کو یاد آتی تھی، بلکہ وہاں ایک گہرا سمندر تھا جس کی تہوں میں سکون ہی سکون تھا۔ زریاب کا وجود لرز رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا یہ مجذوب صفت انسان وہی شاہ زیب ہے جس نے کبھی اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے کے وعدے کیے تھے۔ شاہ زیب نے بہت دھیرے سے اپنی نظریں جھکا لی اور دوبارہ تسبیح کے دانوں کو حرکت دینے لگا۔ اس کے لیے یہ ملاقات اب کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ اس سفر کا ایک حصہ تھی جو اسے اپنی ذات سے بیگانہ کرنے کے لیے ضروری تھا۔ زریاب نے لرزتی آواز میں پکارا، شاہ زیب، کیا تم واقعی وہی ہو؟ اس پکار میں برسوں کا کرب، پچھتاوا اور وہ تمام سوالات چھپے تھے جو زریاب نے اپنے سینے میں دفن کر رکھے تھے۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی خاموشی زریاب کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس شاہ زیب کو ڈھونڈنے آئی تھی وہ تو کب کا مر چکا ہے، اور اس کی جگہ اب ایک ایسا وجود ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔
ارسلان جو اپنی بیٹی دعا کا ہاتھ تھامے قریب آ رہا تھا، زریاب کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک درویش کے سامنے بے حال کھڑی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ ارسلان ایک نیک دل انسان تھا۔ اسے صورتحال کی نزاکت کا اندازہ تو نہ ہوا، مگر اسے زریاب کا دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، زریاب، کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم اس درویش کو جانتی ہو؟ زریاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ یہ وہی شخص ہے جس کی خاطر اس نے اپنے باپ سے بغاوت کرنا چاہی تھی اور جس کی غربت نے اسے اس محل تک پہنچا دیا تھا جہاں وہ آج ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ شاہزیب نے اب آہستہ سے سر اٹھایا اور ارسلان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی شفقت اور دعا تھی۔ اس نے ارسلان کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی کو دیکھا اور پھر چھوٹی دعا کی طرف مسکرا کر دیکھا جو حیرت سے اس اجنبی بابا کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب نے اپنے پاس پڑی ہوئی ایک سوکھی کھجور اٹھائی اور دعا کی طرف بڑھا دی۔ بیٹی، یہ مزار کا تبرک ہے، اسے لے لو۔ اس کی آواز اتنی بھاری اور پراثر تھی کہ ارسلان بھی سحر زدہ رہ گیا۔ زریاب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہزیب کے قدموں میں گر جائے اور اس سے معافی مانگے، اسے بتائے کہ وہ اس دن کیوں نہیں آئی تھی، مگر ارسلان کی موجودگی اور معاشرے کی زنجیریں اب بھی اس کے پیروں میں حائل تھیں۔ شاہزیب نے زریاب کی آنکھوں میں جھانک کر گویا سب کچھ پڑھ لیا اور دھیمے سے کہا، بی بی، جو بیت گیا وہ خواب تھا اور جو سامنے ہے وہی حقیقت ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر سر پر تان لی اور دوبارہ ذکر الہی میں گم ہو گیا۔ زریاب کو لگا جیسے اس کا آخری سہارا بھی چھن گیا ہو۔ زریاب کے پاؤں جیسے مزار کے صحن کی تپتی ہوئی سنگ مرمر سے چپک کر رہ گئے تھے۔ شاہزیب کا وہ جملہ کہ جو بیت گیا وہ خواب تھا، اس کے کانوں میں کسی سور کی طرح گونج رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی یاد میں اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال گزار دیے، وہ آج اسے ایک اجنبی بی بی کہہ کر پکار رہا تھا۔ ارسلان نے زریاب کی بدلتی ہوئی رنگت اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ زریاب، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو یہاں بہت حبس ہے، ہم باہر چلتے ہیں۔ ارسلان نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، مگر زریاب کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر چیخ چیخ کر کہے کہ یہ درویش میرا سب کچھ ہے، یہ میرا وہ ماضی ہے جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں۔ شاہزیب اب اپنی چادر کے اندر روپوش ہو چکا تھا، مگر اس کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر اب پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس کے اندر ایک زلزلہ برپا تھا جسے وہ اپنے صوفیانہ ضبط سے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زریاب کا وہی لمس، وہی خوشبو اور وہی دکھی پکار اس کے برسوں کے ریاض کو چیلنج کر رہی تھی۔ اسے وہ کچا راستہ یاد آیا جہاں وہ گھنٹوں کھڑا رہا تھا۔ اسے وہ تذلیل یاد آئی جو زریاب کے خاندان نے اس کی غربت کی وجہ سے کی تھی۔ مگر پھر اسے بابا سائیں کا وہ قول یاد آیا کہ عشق تب تک ادھورا ہے جب تک تم اپنے معشوق کو اللہ کی رضا میں تقسیم نہ کر دو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے دل کو حکم دیا کہ اب وہ شاہزیب مر چکا ہے جو زریاب کے لیے جیتا تھا۔ ارسلان نے دعا کو گود میں لیا اور زریاب کو زبردستی مزار کے مرکزی دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ زریاب بار بار موڑ کر اس نیم کے درخت کو دیکھ رہی تھی جہاں شاہزیب ایک ساکت پتھر کی طرح بیٹھا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی روح وہی مزار کی دھول میں رہ گئی ہے اور صرف اس کا خالی جسم ارسلان کے ساتھ گاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسلان حیران و پریشان گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا۔ زریاب، خدا کے لیے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا اس فقیر نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ ارسلان کے لہجے میں شک نہیں بلکہ خالص ہمدردی تھی۔ زریاب نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک لمبی سرد آہ بھری۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے آج سچ بول دیا تو اس کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا، ارسلان جیسا نیک انسان ٹوٹ جائے گا اور دعا کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ اس نے اپنی سسکیوں کو ضبط کیا اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ارسلان، بس اس درویش کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کوئی بہت بڑا صدمہ سہ کر یہاں بیٹھا ہے۔ ارسلان نے ایک اطمینان کا سانس لیا اور اس کا سر سہلایا۔ پاگل لڑکی، مزاروں پر ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہوتا ہے، تم اتنی حساس کیوں ہو جاتی ہو؟ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور مزار کی پھسیلیں دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہونے لگی، مگر زریاب کو معلوم تھا کہ اس کا سفر اب شروع ہوا ہے، ایک ایسا سفر جس میں اسے اپنے آپ سے لڑنا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے درخت اور بجلیاں گراتے مناظر زریاب کی نظروں میں دھندلا رہے تھے۔ ارسلان اسے تسلی دے رہا تھا، مگر زریاب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک وہ زریاب تھی جو ارسلان کی بیوی اور دعا کی ماں تھی، جسے ریشم و اطلس کے پہناوے زیب دیتے تھے، اور دوسری وہ زریاب جو ابھی
بھی مزار کی اسی کچی مٹی پر سر دھرے پڑی تھی جہاں شاذیب ننگے پاؤں بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں شاذیب کی وہ بھاری اور صوفیانہ آواز کسی سور کی طرح گونج رہی تھی۔ جو بیت گیا وہ خواب تھا، کیا واقعی؟ کیا ان برسوں کی تڑپ، وہ سسکیاں اور وہ انتظار محض ایک خواب تھا؟ زریاب کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ گاڑی سے چھلانگ ہدا دے اور واپس اسی چوکھٹ پر جا کر شاذیب کا دامن تھام لے۔ دوسری جانب مزار کے احاطے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ شاذیب نے اپنی چادر سر سے ہٹائی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ برسوں سے رویا نہیں تھا، مگر آج زریاب کو دیکھ کر اس کے صوفیانہ ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ بابا سائیں اس کے قریب آئے اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ شاذیب، سمندر جتنا بھی گہرا ہو، جب اس میں کوئی بڑا پتھر گرتا ہے تو لہریں ضرور اٹھتی ہیں۔ تم نے تو پہاڑ جیسا دکھ جھیلا ہے، تمہارے اندر کا طوفان فطری ہے۔ شاذیب نے لرزتی آواز میں جواب دیا، بابا، میں سمجھا تھا میں جیت گیا ہوں، میں سمجھا تھا کہ میں نے اپنی ذات کو مار دیا ہے، مگر آج اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ میری تسبیح کا ہر دانہ ابھی بھی اسی کے نام پر رکتا ہے۔ بابا سائیں نے شفقت سے شاذیب کے ہاتھ تھام لیے۔ پتر، یہی تو آخری امتحان ہے، عشق مجازی کی یہی وہ آخری کڑی ہے جسے توڑ کر تم اس مقام پر پہنچو گے جہاں صرف وحدہ رہ جاتا ہے۔ وہ آئی تھی تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے اندر ابھی کتنا شاذیب باقی ہے۔ اگر تم آج اسے دیکھ کر نہ تڑپتے تو تمہاری ریاضت میں کھوٹ ہوتا۔ تڑپنا انسانیت ہے، اور اس تڑپ کو خالق کی طرف موڑ دینا درویشی ہے۔ شاذیب نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے 2 قطرے مٹی پر گرے۔ اسے احساس ہوا کہ زریاب اب ایک خوبصورت دنیا کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ایک نیک شوہر ہے اور ایک معصوم بچی ہے۔ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، بلکہ وہ تو اب اس کی دعا کا حصہ بن چکا تھا۔ زریاب جب اپنے عالی شان گھر پہنچی تو اسے وہ محل کسی مقتل کی طرح لگنے لگا تھا۔ اس نے دعا کو سلا دیا اور خود چھت پر آ گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ارسلان کو سب کچھ بتا دے گی، مگر پھر اسے ارسلان کا وہ بھروسہ یاد آیا جو اس نے برسوں سے زریاب پر کر رکھا تھا۔ کیا ایک پرانی محبت کی خاطر وہ ان رشتوں کا خون کر دیتی جو اسے زندگی کی دھوپ میں سایہ دیتے تھے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر مزار جائے گی، مگر اس بار اکیلی۔ اسے شاذیب سے معافی مانگنی تھی، اسے بتانا تھا کہ وہ بے وفا نہیں تھی، وہ تو حالات کی چکی میں پس گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مزار کی وہ چوکھٹ اب اس کے لیے ایک نئے امتحان کی منتظر تھی۔ زریاب کے لیے وہ رات ایک طویل عذاب کی مانند تھی جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے شاہانہ خوابگاہ کی ریشمی چادریں اسے خاردار تاروں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ ارسلان گہری نیند سو رہا تھا، مگر زریاب کی آنکھوں میں نیند کے بجائے یادوں کے سائے رقص کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ وہی شاذیب ہے جس کے ساتھ اس نے کچے آنگن میں بیٹھ کر پوری زندگی کے خواب بنے تھے؟ وہ شخص جو اب ایک میلے کچیلے لباس میں دنیا سے بے نیاز ہو کر مزار کے کونے میں پڑا تھا، کیا وہ واقعی اسے بھول چکا تھا؟ جو بیت گیا وہ خواب تھا۔ شاذیب کے یہ الفاظ زریاب کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ اسے لگا کہ شاذیب نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اسے اپنی یادداشت کے اس خانے میں ڈال دیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگلی صبح زریاب نے ایک عجیب سی بے چینی کے عالم میں آنکھ کھولی۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح اس مزار کی طرف اڑ کر جانے کو تڑپ رہا تھا۔ اس نے ارسلان سے کہا کہ وہ آج اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہے، مگر اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی ایک سادہ چادر اوڑھی، اپنی تمام آرائش و زیبائش اتار کر ایک طرف رکھی اور گاڑی نکال کر اسی سمت روانہ ہو گئے جہاں شاذیب اپنی خاموشی کا پہرا دے رہا تھا۔ راستے بھر وہ اپنے جملے ترتیب دیتی رہی کہ وہ اسے کیا کہے گی۔ شاہ، میں بے وفا نہیں تھی، مجھے مجبور کیا گیا تھا، مجھے تمہاری غربت سے نہیں، تمہاری جدائی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ شہر کی بھیڑ بھاڑوں سے اپنی منزل سے دور کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مزار پر شاذیب کی حالت بھی غیر تھی۔ اس رات اس نے تسبیح نہیں پھیری تھی، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑا روتا رہا تھا۔ بابا سائیں اس کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ شاذیب کی پیٹھ لرز رہی ہے۔ شاہ جی، جب دل کا بوجھ آنکھوں سے بہنے لگے تو سمجھ لینا کہ صوفی کے اندر کا انسان ابھی مرا نہیں۔ محبت کا یہ آخری امتحان ہے، اسے پار کر گئے تو پھر نہ کوئی زریاب رہے گی، نہ کوئی شاذیب، بس ایک وحدت ہوگی۔ شاذیب نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنی ذات کے آخری ٹکڑے کو بھی قربان کر دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ زریاب دوبارہ آئے گی، چونکہ تشنا لبی اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ زریاب جب مزار پہنچی تو دوپہر کی کڑی دھوپ صحن کو جلا رہی تھی۔
اس نے ننگے پاؤں مزار کے اندر قدم رکھا تو زمین کی تپش نے اسے احساس دلایا کہ وہ کس قدر نازک زندگی گزار رہی ہے، جبکہ شاہزیب برسوں سے اس تپش کو اپنا مقدر بنائے بیٹھا ہے۔ وہ اسی نیم کے درخت کے پاس پہنچی جہاں شاہزیب موجود تھا۔ شاہزیب نے اسے آتے دیکھا، مگر اس بار اس کی نظروں میں وہ شناسائی نہیں تھی جو پچھلی بار ایک لمحے کے لیے ابھری تھی۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا، جیسے پتھر کا کوئی تراشا ہوا بت ہو۔ زریاب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ، مجھے معاف کر دو، میں اس دن آئی تھی مگر انہوں نے مجھے قید کر لیا تھا، میری شادی زبردستی کر دی گئی، میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا کہ مزار کے فضا سوگوار ہو گئی، مگر شاہزیب کی پلک بھی نہ جھپکی۔ وہ اب ایک اور ہی دنیا کا مسافر بن چکا تھا جہاں انسانی لفظوں کے کوئی قیمت نہیں تھی۔ مزار کے صحن کی تپتے ہوئی زمین پر زریاب گھٹنوں کے بل بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی، مگر شاہزیب کا وجود ایک ایسی خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے تھا جسے توڑنا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ زریاب نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے شاہزیب کی میلی چادر کا کونا پکڑنا چاہا، مگر اس کی ہمت جواب دے گئے۔ شاہ، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تمہاری دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ باقی نہیں رہی؟ دیکھو، میں تمہاری وہی زریاب ہوں جس کے لیے تم نے اپنی بستی چھوڑی تھی۔ میں بے وفا نہیں تھی، مجھے حالات کی بیڑیوں نے جکڑ لیا تھا۔ زریاب کے آنسو اس کے رخساروں سے بہہ کر مزار کی خاک میں جذب ہو رہے تھے، مگر شاہزیب کی نظریں اب بھی اپنی تسبیح کے دانوں پر جمی تھی۔ اس کا چہرہ کسی کتبے کی طرح سپاٹ تھا، جیسے اس پر جذبوں کی کوئی تحریر باقی نہ رہی ہو۔ شاہزیب کے اندر اس وقت ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کی تپش اس کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں سے عیاں تھی۔ وہ زریاب کی ہر سسکی کو اپنی روح کے زخموں پر نمک کی طرح محسوس کر رہا تھا، مگر وہ اب اس دہلیز پر کھڑا تھا جہاں سے پیچھے مڑنا کفر کے مترادف تھا۔ بابا سائیں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ محبت کا آخری مقام فنا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر آج وہ زریاب کے سامنے ٹوٹ گیا تو اس کی برسوں کی ریاضت، اس کا عشق اور اس کا تیاگ سب مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا اور اللہ کے ذکر کی ضربیں اپنے دل پر لگانے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ زریاب کی معافی اس کے لیے دنیاوی سکون تو لا سکتی ہے، مگر وہ سکون اسے اس حقیقی منزل سے دور کر دے گا جس کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہزیب نے بہت آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی محبت کی شوخی سے لبریز ہوتی تھی، اب ایک عجیب سی ماورائی چمک لیے ہوئے تھی۔ اس نے زریاب کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں میں وہ شناسائی نہیں تھی جو ایک عاشق کی اپنی معشوقہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے بہت دھیمی اور گہری آواز میں کہا، بی بی، تم کس سے معافی مانگ رہی ہو؟ وہ شاہزیب تو اس دن مر گیا تھا جب تم حویلی کے بلند دیواروں کے پیچھے محصور ہوئی تھی اور وہ بستی کی پگڈنڈیوں پر رسوا ہوا تھا۔ یہاں جو بیٹھا ہے وہ صرف اس مزار کا ایک کتا ہے جس کا کام درے یار پر پڑا رہنا ہے۔ تم اپنے گھر جاؤ، تمہارا ایک خاندان ہے، ایک شوہر ہے جو تمہارا منتظر ہے۔ مردوں سے معافیا نہیں مانگی جاتی۔ زریاب کو لگا جیسے اس کے سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ شاہزیب کا یہ لہجہ، یہ لا تعلقی اسے مار دینے کے لیے کافی تھی۔ شاہ، کیا تم واقعی اتنے سنگ دل ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں وہ کچا راستہ، وہ برگد کی چھاؤں اور وہ وعدے یاد نہیں؟ شاہزیب نے ایک لمبی آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں چیلیں منڈلا رہی تھی۔ بی بی، یاداشت تو انسان کی کمزوری ہے اور درویش اپنی کمزوریوں کو فنا کر دیتا ہے۔ تم جس شخص کو ڈھونڈ رہی ہو وہ اب اس کائنات کی کسی گوشے میں موجود نہیں۔ اب یہاں صرف ذکر ہے، فکر ہے اور فنا ہے۔ تم جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا، کیونکہ مزاروں پر مردے نہیں جاگتے، صرف روحیں تڑپتی ہیں۔ یہ کہہ کر شاہزیب نے اپنی آنکھیں موند لی اور زریاب کا محسوس ہوا کہ اب اس کے اور شاہزیب کے درمیان ہمالیہ جیسی بلند دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے پار کرنا ناممکن ہے۔ شاہزیب کے الفاظ زریاب کے وجود پر کسی تازیانے کی طرح برسے تھے۔ وہ مزار کی مٹی میں اپنی انگلیاں گاڑے ساکت بیٹھی رہی، جبکہ اس کے گرد زائرین کا شور و غل اب اسے کسی دور دراز کی بازگشت محسوس ہو رہا تھا۔ شاہزیب نے اسے بی بی کہہ کر مخاطب کیا تھا، وہ لفظ جس نے ان کے درمیان برسوں کی رفاقت کو ایک پل میں راکھ کر دیا تھا۔ زریاب کو اپنی وہ تمام آسائشیں، وہ ریشمی پہناوے اور وہ اونچی حویلی اب ایک بوجھ لگنے لگی تھی جس کی قیمت اس نے اپنی روح کی فروخت سے چکائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر شاہزیب کے چہرے کو دیکھا جو اب بالکل پرسکون تھا، جیسے اس کے اندر کا سمندر اب کسی لہر سے آشنا نہ ہو۔
शाहजेब की तस्बीह के दाने एक बार फिर गर्दिश में आ चुके थे। उसकी आंखें मूंदी हुई थीं, मगर उसके माथे की रगें उस कर्ब की गवाही दे रही थीं जो वो उस वक्त सह रहा था। उसके जहन में वो मंजर किसी पुरानी फिल्म की तरह चल रहा था, जब उसे बस्ती से निकाला गया था, जब उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया था, और जब वो कई रातें भूखा प्यासा इस मज़ार की सीढ़ियों पर पड़ा रहा था। उसने महसूस किया कि अगर आज वो ज़रियाब की माफ़ी कबूल कर लेता तो वो फिर से उसी दलदल में गिर जाता जहाँ दर्द के सिवा कुछ न था। उसने अपने अंदर के शाहजेब को एक बार फिर मिटा दिया और सिर्फ उस फ़कीर को बाकी रखा जो अब कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अपने रब की झलक देख रहा था। ज़रियाब ने एक आखिरी कोशिश करते हुए लरसती आवाज में कहा, शाह, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मगर क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर ये कह सकते हो कि तुम्हें मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं रही? क्या वो तमाम साल जो हमने साथ गुजारे वो महज एक शराब थे? शाहजेब के हाथ एक लम्हे के लिए रुके, उसके दिल की धड़कन तेज हुई, मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने बहुत धीमे लहजे में जवाब दिया, बीबी, जिस इश्क की तुम बात कर रही हो वो तो फानी था, वो तो मिट्टी का ढेर था जो वक्त की आंधी में उड़ गया। अब यहाँ जो आग जल रही है वो किसी इंसान के लिए नहीं है। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मुंतजिर होगी। उस मासूम की आंखों में अपना अक्स देखो, मेरा अक्स तो कब का धुंधला चुका है। ज़रियाब को महसूस हुआ कि अब उसका यहाँ रुकना बेसूद है। शहजेब ने अपनी ज़ात के गिर्द एक ऐसी फसील खड़ी कर ली थी जिसे कोई इंसानी जज्बा पार नहीं कर सकता था। वो आहिस्ता से उठी, उसके कपड़े मज़ार की धूल से अटे हुए थे और उसका आंचल सर से ढुलक गया था। उसने मज़ार की जालियों को आखिरी बार छूला और उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया उसी मज़ार की खाक में छोड़कर जा रही है। जब वो मज़ार के बड़े दरवाजे से बाहर निकली तो सूरज गुरूब हो रहा था और फिज़ा में मगरिब की अजान गूंज रही थी। इस अजान की आवाज़ में उसे एक अजीब सा पैगाम सुनाई दिया, जैसे कोई कह रहा हो कि दुनियावी मोहब्बतें सिर्फ ठोकरें देने के लिए होती हैं ताकि इंसान असल रास्ते को पा सके। ज़रियाब की आंखों से आखिरी बार एक आंसू टपका और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, ये जानते हुए कि अब वो शाहजेब से कभी नहीं मिलेगी, मगर वो शाहजेब अब हमेशा उसकी दुआओं में जिंदा रहेगा। मज़ार की फ़िज़ा में मगरिब की अजान के सहर अंगेज सुर बिखर रहे थे और फ़िज़ा में संदल के धुएं का एक गलाफ सा ताना गया था। ज़रियाब के कदम मज़ार की सीढ़ियों से उतर रहे थे, मगर उसका दिल वहीं नीम के उस पुराने दरख्त की जड़ों में अटका हुआ था जहां शाहजेब अपनी हस्ती मिटाकर बैठा था। ज़रियाब ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा आज एक अबदी हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो स्टीयरिंग पर सर रखकर ज़ारो क़ितार रोने लगी। उसे वो दिन याद आया जब उसने शाहजेब का इंतज़ार किया था, और वो लम्हा भी जब उसने अपने बाप की अना के सामने सर झुकाकर अरसलान का हाथ थाम लिया था। उसे लगा कि वो बरसों से एक धोखे में जी रही थी कि शायद शाहजेब उसे माफ़ कर देगा, मगर शाहजेब तो अब उस मंजिल पर था जहां ना गिला बाकी रहता है और ना माफ़ी की ज़रूरत। मज़ार के अंदर शाहजेब ने अपनी आंखें खोली तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था, मगर ये आंसू किसी दुनियावी गम के नहीं, बल्कि उस बोझ के हल्के होने के थे जो वो बरसों से अपने सीने पर लादे फिर रहा था। बाबा साईं उसके पास आए और खामोशी से उसके सर पर हाथ रखा। शाहजेब, आज तुमने अपनी अना का आखिरी बुत भी तोड़ दिया है। तुमने उसे माफ़ नहीं किया, बल्कि तुमने तो उसे खुद से आज़ाद कर दिया है। यही इश्क की मेराज है कि तुम अपने महबूब को उसके हाल पर छोड़ दो ताकि वो अपनी दुनिया में सुकून पा सके। शाहजेब ने एक लंबी आह भरी और अपने लरसते हाथों से मज़ार की खाक मुट्ठी में भर ली। बाबा, मैंने उसे बता दिया कि वो शाहजेब मर चुका है, अब इस मिट्टी में सिर्फ जिक्र बाकी है। ज़रियाब जब अपने घर पहुंची तो रात की स्याही फैल चुकी थी। अरसलान अपनी बेटी दुआ के साथ बाग में टहल रहा था। ज़रियाब को देखकर वो मुस्कुराया। ज़रियाब, तुम बहुत देर से आई हो, दुआ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ज़रियाब ने अपने आंसू पोंछे और एक मसनूई मुस्कुराहट अपने लबों पर सजा ली। उसने दुआ को गले लगाया और उसे महसूस हुआ कि इस मासूम की खुशबू में वही ज़िंदगी है जो उसे गुजारनी है। अरसलान की मोहब्बत और दुआ की मासूमियत उसका हाल थी, जबकि शाहजेब उसका वो माजी था जो अब एक सूफियाना दास्तान बन चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी उस मज़ार की तरफ मुड़कर नहीं देखेगी, क्योंकि शाहजेब अब एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत बन चुका था जो सिर्फ तन्हाई के सजदों में महसूस की जा सकती थी।
برسوں بعد جب زریاب کے بال سفید ہو چکے تھے اور دعا کی اپنی زندگی بس چکی تھی، زریاب اکثر شام کے وقت اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھ کر دور افق پر ڈوبتے سورج کو دیکھتی۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس مزار کا وہ مجاور جسے لوگ شاہ جی کہتے تھے اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب وہ فوت ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی کھجور اور لبوں پر صرف حق کا ورد تھا۔ زریاب نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو ٹپکا۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ زیب اب اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اس حقیقی وثار کو پا چکا ہے جس کی تلاش میں اس نے اپنی جوانی لٹا دی تھی۔ ہجر کی یہ داستان اب مکمل ہو چکی تھی، جہاں ایک طرف دنیا کی چہل پہل تھی اور دوسری طرف مزار کی وہ خاموش مٹی جس نے ایک سچے عاشق کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔